عصر کی نماز کے فوراً بعد قرآن مجید کی یہ سردار آیت ہے جسے اگر کوئی شخص صرف 21 بار پڑھ لے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ قرآن کی سردار آیت ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی سرداتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی اس بندے کو وہاں سے رزق ملنے لگتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے، اس قرآنی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے ترقی پائی ہے، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا تھا اور جو وظائف کر کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی، اور پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غریبی کی زندگی گزار رہے تھے آج اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں، معجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات بندے پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں، وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرے، خواتین ہو یا مرد حضرات، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے۔ خاص کر جو مالدار بننا چاہتے ہیں، تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تاکید کی ہے، اور اس کے درمیان جو وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں، بس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اسے ظہر کے بعد نہیں، فجر کے بعد نہیں، بلکہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی کریں گے تو یہ ساری برکتیں جو میں بتا رہا ہوں، بے اولاد بھی اس کو کر سکتے ہیں، مقروض خاص کر اس عمل کو کریں گے تو مغرب تک انشاءاللہ رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی سانحال نہیں، جو لوگوں کے رویے سے پریشان ہے، غریبی کی وجہ سے، مالی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں عصر کے بعد پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور چند چیزیں ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہیں، لیکن ہر ایک کی تعداد مختلف ہوگی۔ یہ جو چیز میں بتانے لگا ہوں، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھے بغیر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ یعنی کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وضو شرط ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں۔ اگر عمل کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات جس کے ذہن میں آ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، یہ گارنٹی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا، وہ رب تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو مانگ لو، عطا کر دیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سور مبارکہ جو بالکل سادی اور آسان ہے، اسے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورہ، اور
कुरान करीम की जो सरदार आयत है उसे जहां भी पढ़ने का कहूं वहीं पढ़ना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, क्योंकि अल्लाह वालों का बताया हुआ तरीका एक खास तरतीब है। देखिए, कुछ आमाल देखने में मुख्तसर और सादे होते हैं लेकिन ताकत के एतबार से बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। कुछ दिन बाकी दिनों की तरह होते हैं और कुछ दिनों में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत, फजीलत और रहमत रखी है कि बंदा सोच नहीं सकता। ये वजीफा देखने में मुख्तसर है लेकिन ताकत बहुत बड़ी है। बंदे की बैठे बिठाए हाजतें पूरी होती हैं, मालदार, अमीर, गरीबी, तंगदस्ती, तमाम मामलात हल हो जाते हैं। हजरत अबू बकर बिन अम्मार बिन रुबई ने अपने वालिद से रिवायत बयान की कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स हरगिज आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने और गुरूब होने से पहले की नमाजें पढ़ता है, यानी फज्र और असर। और बसरा के एक आदमी ने शहादत दी कि मैंने भी ये रिवायत सुनी। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान ने इस हदीस के इस हिस्से पर फरमाया कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो उसे असर का वक्त ही दिखाई देगा, इसलिए असर के वक्त खुसूसन इस नमाज की हिफाजत करो और इसी दरमियानी वक्त में ये खास अमल करना है। जो लोग परेशान हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कमाई में बरकत नहीं, तो बरकत और कसरत दोनों इस जरिए आएंगी। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे दुरूद ए इब्राहिमी हो या कोई और, बस तादाद वही रखें जो बताई गई। फिर सूरतुल फातिहा को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। मैं 40 बार रोज पढ़ता हूं, लेकिन आपको सिर्फ बताई गई तादाद के बराबर ही पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। और आमीन के 4 हरफ के बराबर अल्लाह ताला उस बंदे के लिए 4 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसके लिए दुआ करते रहते हैं। तो जिसके लिए फरिश्ते दुआ करे वो कैसे नाकाम हो सकता है। और नबी ने फरमाया जिसकी असर छूट गई गोया उसका घर माल लुट गया। इसीलिए आज के बाद असर की नमाज को कज़्ज़ा न होने दे। ये अमल सिर्फ एक दिन करके देखे, दिल करेगा कि रोज करे, रोज बरकते हासिल करे। असल में असर के बाद रिज़्क़ बड़ा मिलता है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते जमीन पर इकट्ठे होते हैं। दिन वाले फरिश्ते वापस जाते हैं और रात वाले आ जाते हैं। उनकी आपस में मुलाकात होती है और उस वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल सबसे ज्यादा होता है। और जब बंदा उस वक्त रहमत वाली आयात पढ़ता है तो उस पर रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगती हैं। इसीलिए जो शख्स इन नमाजों का ध्यान रखे वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, और जो न पढ़े उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अक्सर देखा है लोग नमाज के करीब नहीं आते और बाकी सारे मामलात करते हैं, फिर बर्बादियां शुरू होती हैं। इसलिए अगर आप असर छोड़ने वाले हैं तो आज से तहैया करें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके अमल शुरू करें कि नमाजों की पाबंदी, खुसूसन असर की पाबंदी करूंगा, इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर होगी। फातिहा को आमीन के साथ 3 बार पढ़े। ये वो सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई, जिसे सूरत मत कहा जाता है। जब ये नाजिल हुई तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि ये खास आपको अता हुई, तो खास चीज की बरकतें खास होती हैं। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखकर फरमाया कि तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे बिना किसी मशक्कत के, बशर्ते तुमने फज्र और असर पढ़ने में कोताही ना की तो अल्लाह की ज़ियारत होगी। फिर हुजूर ने आयत तिलावत फरमाई और नमाज की वसीयत फरमाई, तो इस नमाज को अहमियत दें। इसके बाद सूरतुल इखलास शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सभी सूरतें बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें, क्योंकि जब बंदा वज़ैफ को उनकी शराइत और तरीके के मुताबिक पढ़ता है तो कामयाब होता है। फातिहा और इखलास पढ़ने से अल्लाह एक पूरा कुरान पढ़ने का सवाब देता है।
300 शहीदों के बराबर सवाब लिखा जाता है, रिज़्क बढ़ता है, मामलात हल होते हैं, परेशानियां खत्म होती हैं, दुख मुसीबत से निजात मिलती है। ये सारी बरकतें इस अमल से मिलेंगी। और ये महीना बड़ा खास है, मुहर्रम और रजब इज्जत वाले महीने हैं। जो बंदा इस अमल को करे उसकी इज्जत, रिज़्क और दौलत बढ़ती है, मसाइल हल होते हैं, दुआएं कबूल होने लगती हैं। क्योंकि अल्लाह इस अमल करने वाले को हर साल हज की तौफीक अता फरमाए, इतने पैसे दे कि वो हर साल हज को जाए। अल्लाह के खजाने वसी हैं, बंदे का गुमान वहां नहीं पहुंच सकता। फिर सूरतुल कौसर पढ़े, इससे अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है, चाहे समंदर की झाग के बराबर भी हो। और ये सूरत दुश्मनों के लिए तीर, मौजिज़ात, शफात, मकाम, जन्नत की अता, सहाबा की जमात, दीन का गलबा, दुश्मनों पर फतुहात, सब कुछ इसके अंदर है। फिर एक आयत जो अपनी जगह पर निहायत अहमियत की हामिल है, और आपको याद होगा कि हमारी गुज़श्ता 2 नशस्तें इसी एक आयत के मुताले में सर्फ हुई। और यकीनन इस आयत मुबारका का ये हक, इसलिए कि न सिर्फ ये कि इस सूरह मुबारका का ये उमूद मरकजी मजमून है, बल्कि जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, डॉक्टर रफीउद्दीन मरहूम की एक रिवायत के मुताबिक इमामुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक की आयत मुबारका यानी सूरह सफ की आयत नंबर 9 पूरे कुरान मजीद का उमूद, मरकज और महवर, जिसके गिर्द के पूरे कुरान मजीद के मज़ामीन घूम। अपनी ये नाचीज़ राय भी अर्ज कर चुका हूँ कि पूरे कुरान मजीद के लिए यह आयत मुबारका महवर है या नहीं, लेकिन सीरतुन नबी अला साहिब वस्सलाम के सही फहम के लिए यकीनन लाजमी कलीद, उसके लिए यकीनन उमूद की हैसियत रखती है। इस आयत मुबारका को समझेंगे तो सीरतुन नबी का फहम हासिल हो, इसलिए कि किसी भी अजीम शख्सियत के कारनामा हयात को एहसास करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उसका मकसद, उसके सामने अपनी जिद्दोजहद और अपनी मसाइल के हदफ के तौर पर क्या क्या, उसी के हवाले से असर किया जाएगा तो किस दर्जे में कामयाबी। इस आयत मुबारका पर जैसा कि मैंने अर्ज किया, गुज़श्ता 2 नशस्तों का अक्सर व बेशतर हिस्सा कर चुके हैं। मुझसे पिछली नशस्त में एक गलती हुई है और उसकी तरफ एक साहब ने हमारे शुरकाए से उन्होंने तवज्जो दिलाई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ले युज़हिरहू जो मरकजी लफ्ज़ है इस उमूद वाली आयत का, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही। ले युज़हिरहू का जब मैंने तज्जिया किया तो जो इब्तिदा में लाम आया है उसके लिए रवा रवी में मेरी ज़ुबान से लफ्ज़ निकल गया कि ये हर्फ जार लाम है, हर्फ जार, हुरूफ जार। ये एक गलती है जो रवा रवी में हुई है। असल में ये या तो इसे लाम कै कहते हैं या लाम तालील कहते हैं। ले युज़हिरहू ताकि गालिब कर दे उसको, ताकि वो गालिब कर दे। लाम जार जो है, हर्फ जार के तौर पर लाम जब आता है तो अस्मा पर आता है, अफ़ाल पर, इसलिए इस लाम के बाद महसूस माना जाता है या कै या अन। ले अन युज़हिरहू ताकि वो गालिब कर दे उसको, ले कै युज़हिरहू ताकि वो गालिब कर दे। तो ये जो हुरूफ है अन, लन, कै, इज़न, ये 4 हुरूफ वो हैं जो पहले मुजारे पर दाखिल होते हैं और फिर उसको नस्ब देते हैं। ले युज़हिरहू ता पर ज़बर इसी वजह से, तो ये लाम तादली कहें या लाम कै। अलबत्ता एक बात पर अगर गौर करें कि जहां तक मफहूम का ताल्लुक है, इसमें वो हर्फ जार वाला लाम जो है उसका मफहूम मौजूद, इसलिए कि जब हर्फ जार के तौर पर लाम आता है तो उसके मानी होते हैं किसी शय के लिए, वास्ते, जैसे कि अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए, मेरी याद के वास्ते। तो ये किसी शय के वास्ते, किसी शय के लिए, ये दर हकीकत लाम जब हर्फ जार के तौर पर आता है तो उसका मफहूम, यहाँ वो मफहूम मौजूद। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू, वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को यानी मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चीजें देकर, अल-हुदा यानी कुरान हकीम और दीन हक़, इसलिए या इस वास्ते कि वो गालिब कर दे उसको पूरे के पूरे दीन पर। तो ये जो असल मफहूम है आप यहाँ मौजूद। बहरहाल जहाँ तक फनी एतबार से ये बात सही है कि ये हर्फ जार नहीं है बल्कि लाम तालीम या लाम कै है। अब हम आगे चल रहे हैं। इस सूरह मुबारका का जो चौथा हिस्सा है ये फिर 4 आयात पर, वो 4 आयात अभी मैंने तिलावत की है, आपको समाअत फरमाई। इन 4 आयात का मज़मून है जिहाद के लिए पुरजोर दावत,
اور اس کا جو ربط ہے اس عمود کے ساتھ اس کو پہچانا، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدیٰ و دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کرتے اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین حق محنت سے ہوگا، مشقت سے ہوگا، جہاد سے ہوگا، قتال سے ہوگا، ایثار سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھ نہیں۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب دو لوگ بھی ایمان کے دعوے دار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ ہے اپنے رسول کو بھیجنے والا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ رسول کا مقصد قرار دیا گیا غلبہ دین حق، اور رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے مدعی ہیں، دعوے دار، اب ان کا فرض کہ وہ تن من دھن اس مقصد بعثت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی تکمیل کے لیے لگا دے، کھپا دے۔ لہذا نہایت پرزور دعوت ہے جو ان 4 آیات میں سامنے آ رہی ہے۔ میں ذرا چاہوں گا کہ اس ربط کو ذرا اور گہرائی میں آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ آیت نمبر 9 پر ایک گفتگو ہم اس اعتبار سے بھی کر چکے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل کا بیان کر رہی ہے۔ یعنی ختم نبوت کا ایک تصور یہ ہے کہ پہلے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، حضور پر وہ آ کر ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ یہ تکمیل نبوت اور رسالت اصل میں بنائے فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ محض رسالت کا ختم ہو جاتا ہے، اس میں تو فضیلت کی کوئی بات نہیں۔ فضیلت کی بنیاد تو یہ ہے کہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی، نبوت کی تکمیل۔ اس تکمیل نبوت اور رسالت کے 5 مظاہر کی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں۔ میں چاہتا ہوں پھر گن لیں یاد۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ کے واحد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت پوری نوع انسانی کی۔ اس کا تعلق ہے جو سائنسی اور تکنیکی ارتقا ہوا ہے نسل انسانی کے ارتقا کے دوران، کہ اب یہ ممکن ہو گیا تھا کہ ایک نبی کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے، اور ایک نبی کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع۔ اس سے پہلے ذرائع رسل و رسائل ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہو۔ تو پہلا مقصد یہی ہے کہ آپ کی بعثت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ دوسرا بعثت اگرچہ ہدایت کا سلسلہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ صحف ابراہیم تھے یا صحف موسیٰ تھے، جتنی کتابیں آئیں وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سب میں ہدایت تھی، ہدن۔ لیکن یہ ہدایت اب کامل ہو گئی ہے قرآن، الہدیٰ، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تیسرا مقصد جو تمدنی ارتقا ہوا ہے نوع انسانی کا، اب نوع انسانی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اسے ایک نظام اجتماعی درکار تھا۔ انفرادیت کا دائرہ سکڑتے سکڑتے بہت محدود ہو چکا ہے، اور اجتماعیت کا تسلط جو ہے انسانی زندگی پر بہت گہرا ہو چکا ہے، بہت وسیع ہو چکا ہے۔ لہذا اب اصل جس جو شے مطلوب ہے انسان کو درکار ہے وہ ایک نظام عدل اجتماعی۔ تو گویا کہ دین ایک نظام کی حیثیت سے اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تیسرا منظر ہے حضور پر تکمیل نبوت کے ساتھ۔ چوتھے اور پانچویں جو مظاہر ہیں تکمیل رسالت کے، ان کا تعلق ہے اتمام حجت کے ساتھ۔ اتمام حجت بھی حضور کے ذریعے سے بدرجہ کمال و اتمام ہوا ہے۔ اتمام حجت کے بھی درجے، آپ کسی بات کو کسی کے سامنے بیان کر دیجئے، بہت عمدگی سے بیان کر دیجئے کہ بات اس کی سمجھ میں آ کر، یہ بھی ایک درجے میں اتمام حجت ہے۔ لیکن آپ اس شے کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیں، یہ ہے اصل میں پھر اتمام حجت۔ اب نقطہ عروج کو، نقطہ کمال کو، کہ صرف ذہنی صلاحیت کی درکار نہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے، کم تر ذہنی صلاحیت کے لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہے اس کی برکات، یہ ہے اس کی کیفیات۔ تو گویا کہ اب اس کے بعد اتمام حجت درجہ آ۔ تو اس میں پہلی اتمام حجت تو ہوئی ہے پوری نوع انسانی پر کہ دین حق کا ایک عملی نمونہ پہ۔ اگر یہ دین حق صرف نظری طور پر قرآن مجید ہی میں ہوتا، یا حضور اس کی مزید تشریح بھی فرما دیتے اپنی احادیث شریفہ میں، تب بھی ایک طرح کا اتمام حجت تھا۔ لیکن جب تک کہ اس کا ایک ماڈل، اس کا ایک نمونہ نہ دکھا دیا جاتا،
बदरजा तमाम व कमाल इस्लाम हुज्जत नहीं। लिहाजा हुजूर ने लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, जान रसल मेहनत व मुशक्कत के नतीजे में वो निजाम कायम करके उसका एक अमली नमूना दिखा दिया। अब ये ता क़याम क़यामत नस्ल इंसानी पर हुज्जत। हर कुजा बीनी जहान रंगो बू आँख या खाकी करो या दालू या ज़नूर मुस्तफ़ा उरा बहा या हुलूद अंदर बलाते। और इसी इस्लाम हुज्जत का दूसरा पहलू है वो उम्मत पर, कि आपने ये इजहार दीन हक का जो फरीज़ा है, दीन के गालिब कर देने का फरीज़ा, ये मौजूदों की मदद से करके नहीं दिखाया, बल्कि इंसानी मुशक्कत, जिद्दोजहद, मेहनत, ईसार, कुर्बानी, मसाइब झेल कर, तकलीफें बर्दाश्त करके, हर तरह की जो भी आजमाइशें हो सकती हैं उनसे खुद भी बदब से नफीस गुजर कर और अपने सहाबा को भी उनसे गुजार कर एब्सोल्युटली एट द लेवल ऑफ ह्यूमन एफर्ट एंड स्ट्रगल ये कारनामा करते थे। ये बहुत अहम पहलू है सीरत नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना ये कि कदम कदम पर मतालबे आ रहे थे, मौजूदा नहीं आया, मौजूदा बस कुरान है, इसको समझना हो ये मौजूदा है, मोहम्मद का असल मौजूदा ये कुरान। वरना आप सोचिए कि अगर बनी इस्राइल के लिए जबकि उनको शदीद भूख की कैफियत जो है उसने सताया तो मन्नो सलवा नाजिल हो गया, क्या हुजूर और आपके सहाबा का दर्जा उनसे कहीं बुलंद नहीं था कि गज़वा तबूक के दौरान मन्नो सलवा नाजिल किया जाए? नहीं नाजिल, भूख और प्यास की मुशक्कत में थे। ह्यूमन लेवल पर एफर्ट का एक नमूना कायम किया है, ईसार, कुर्बानी, जिद्दोजहद, मुसीबतें झेल कर। दर हकीकत ये जो है आखिरी इत्माम हुज्जत ये उम्मत पर, कि अब जब भी इज़हार दीन हक हालत दीन कुल्लिही का फरीदा सरअंजाम देने के लिए उम्मत में से कोई ग्रोह खड़ा होगा तो उसके सामने हुज्जत मौजूद है। ये तमाम मुसीबतें, ये तमाम तकलीफें, ये तमाम आज़माइशें मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, उन सबको झेलनी पड़ी, उन सब में से गुजरना पड़ा। ये है असल में आखिरी नुक्ता जिसका ताल्लुक है इन 4 आयात के साथ। अब पुकारा जा रहा है उसकी के लिए, उस इतार और कुर्बानी के लिए, उस मेहनत और मुशक्कत के लिए, उस जान गसल जिद्दोजहद के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए ईमान वालो, ये जो इस्तिलाह है ए ईमान वालो, किताब का जो सीगा है, बारहा मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अगर से लफ्ज़ आता है यहाँ पर ईमान का, लेकिन मुराद यहाँ पर है तमाम मुसलमान, इनमें मुनाफिकीन भी शामिल है, तो भी मुद्दई है ईमान दर हकीकत उससे। ऐ ईमान वालों, कुरान मजीद में कहीं मुसलमानों को खिताब नहीं किया गया या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, कहीं मुनाफिकीन को खिताब नहीं किया गया या अय्युहल्लज़ीना नाफकू, लेकिन चूंकि अहले ईमान ही के ग्रोह में मोमिनीन सादिकीन भी थे, मुनाफिकीन भी थे, और एक बैन बैन की कैफियत भी थी जिसका तज़किरा सूरह हुजरात में आ चुका है। क़ालतिल आराफ़ आमन्ना क़ुल लम तुमिनू वलाकिन क़ूलू, तुम ये नहीं कह सकते कि तुम मोमिन हो गए हो, बस सिर्फ ये कह सकते हो कि तुम मुसलमान हो गए इस्लाम में। गोया कि ये 3 ग्रोह हो गए। वैसे तो ये कि इन तीनों के दरमियान बड़ा फर्क है। ईमान के नमालूम कितने मदारिज होंगे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर और एक आम सहाबी के ईमान तक कितने दर्जात होंगे। फिर निफाक के भी कितने दर्जे होंगे, अब्दुल्लाह इब्न उबई के निफाक से लेकर कोई अगला दर्जे का मुनाफिक कितने दर्जे होंगे, शुमार होंगे। और बीच में ये एक 0 पॉइंट है कि ना ईमान ना निफाक बल्कि इस्लाम में फैल है, और इन सबको खिताब किया जाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो यहाँ पर असल में तर्जुमा करते हुए अल्फाज अगर हम इस्तेमाल करें, ए ईमान के दावेदारों, ए ईमान वालों नहीं, ए ईमान के दावेदारों, ए मुद्दईयान ईमान, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं, क्या मैं तुम्हें बताऊं एक ऐसी तिजारत जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से निजात दे दे, छुटकारा। इसमें पहली बात तो ये समझिए कि ये बड़ा ही फिक्री उसलूब है तालीम का, सवाल जवाब, सवाल किया जाए ताकि जो भी शागिर्द हैं, जो सामे हैं, जो भी जेरे तरबियत लोग हैं, पहले वो चौंक जाए, वो पूरी तरह मुतवज्जो हो जाए। ये उसलूब कुरान मजीद में भी बहुत मर्तबा आ रहा है और हदीस नबवी में बहुत कसरत, बल्कि हुजूर का अंदाज तो बहुत चौंकाने का होता था। जैसे वो हदीस जो है कि आपने सवाल किया अतदरूना मनिल मुफ्लिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन होता? आप हैरान हो गए, इसमें कौन सी बात ऐसी थी, मुझे तो कभी जानते मुफलिस कौन होता। बहरहाल अर्ज किया, जब सवाल किया है हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया, अल मुफलिसु इंदना वल्ला दिरहम लहु वला दीनार, हुजूर हम तो उसी को मुफलिस समझते हैं जिसके पास दिरहम और दीनार नहीं, तो क्या करते हैं, और सोना चांदी नहीं, बर्बाद नहीं। मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो इबादत में तो बड़े गठफड़ और बोझ लेकर आएगा क़यामत के दिन,
لیکن یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر اس نے کوتاہی کی ہوگی، کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت تراش کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہوگا، یہ سب دعوے دار آ جائیں گے اور اس کی ساری نیکیاں عبادتیں ان کو دے دی، پھر بھی حساب نہیں ختم ہوگا، مدعیان اب بھی ہوں گے، تو ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں درج کیے جائیں گے اور وہ ان کے گناہوں تلے دب کر جہنم میں پہنچے گا۔ یہ مفلس وہی انداز یہاں سوال کیا گیا، تم بتاؤں میں تم وہ تجارت جو تمہیں دسناک عذاب سے چھٹکارا دلا، نجات طلب ہے۔ یہاں باب قال انجا ینجی ایجاد هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ علیم جو ہے علم کہتے ہیں تکلیف کو، رنج و علم اردو میں مستعمل، علیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ بن گیا، نہایت رنج دینے والا، نہایت تکلیف دے۔ فارسی میں اگر کہ علم ناک کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے لیکن اصل میں دردناک لفظ ہے، فارسی کا ہوگا دردناک، علم ناک۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ تجارت یہاں آیا اس قدر آسان ترین لفظ، یہ بات میں نے بارہا کہی ہے، قرآن مجید ہے اپنے اصل میسج اور پیغام کو نہایت سادہ الفاظ میں، کوئی منطقی ایک نہیں، کوئی فلسفیانہ بھاری بھرکم اصطلاحات۔ اب تجارت ہر کوئی جانتا ہے تجارت کی، تجارت میں ظاہر بات ہے کچھ مال بھی لگتا ہے، کچھ چیزیں کیا ہے، نہ کچھ سرمایہ چاہیے اور پھر محنت بھی لگے گی، محنت اور سرمایہ، یہ سب کچھ کس لیے؟ اسی منفعت کے حصول منفعت کے لیے، نفع کے حصول کے لیے کچھ پیسہ بھی لگانا اور مال اپنی جان بھی کپانا، محنت بھی کرنا، یہ چیز۔ تو یہاں پر وہ لفظ استعمال کیا ہے تجارت کا، کہ جس کا مفہوم یہ ہے وہ ہر سب کو معلوم۔ تنجیکم من عذاب علیم پر زیادہ توجہ۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے جو تمہیں بہت اعلیٰ منصب دلاتا، بہت اونچے درجات تک پہنچاتا۔ اگر یہ سوال ہوتا تو اس کا امکان باقی تھا کہ اس سے کمتر پر بھی نجات تو ہو سکتی ہے۔ بھائی تمہیں وہ ہم سچے پر کہتے ہیں جس سے فرق نہیں جنا جاتا، چلیے تو گویا کہ ایک طالب علم یہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے نہ بھی نہیں سکے وہ تو پاس ہونے کا امکان تو ہے، لیکن یہ کہ یہاں کہا جائے تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکاتا۔ اگر کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ ہر جگہ پر لازمی طور پر درست نہیں ہوتا، لیکن اس مقام پر سمجھیے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ لازمی ہے، ضروری، ورنہ یہ کلام محمل۔ اگر تصور یہ ہو کہ اس کے بغیر بھی نجات ہے تو پھر یہ کلام محمل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کلام کے اوپر اعتماد نہیں۔ معلومہ نجات ممکن ہی یہی ہے جب تک کہ یہ طرز عمل، یہ تجارت اختیار نہ کرو۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ عدل و دلہ یدلو، یہ اس لفظ دلیل بنا۔ دلیل کہتے ہیں وہ کہ جو کسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے، اب دلیل جو ہے عقلی ہوتی ہے، دلیل راہ بھی ہوتی ہے، کسی طریقے سے رہنمائی کرنا، بتا دینا، کوئی چیز جو ہے کسی کو سمجھا دینا، یہ ہے دلہ یدل۔ تو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں بتاؤں تمہیں، کیا تمہیں سکھا دوں، کیا تمہیں بتا دوں، کیا تمہاری رہنمائی کر دوں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکاتا۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس آیہ مبارکہ کا، اب اس کا پس منظر کے ساتھ بڑا گہرا تھا۔ تنجیکم من عذاب علیم، میں نے ابھی عرض کیا اگر یہ نہیں کرو گے تو نجات پانا دردناک عذاب سے، اس کی امید موہوم، ذرا آپ پیچھے آئیے۔ اگر یہ تجارت اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم بھی یہود کے نقش و قدم پر چل رہے ہوگے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو تو انہوں نے کوڑا جواب۔ اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کا وہ طرز عمل اختیار کرو گے جو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ، گویا کہ انہی کے نقش قدم پر تم چل رہے ہوگے اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اس سے بھی پیچھے جائیے جس کو میں نے کہا تھا کہ پہلی 4 آیات تمہیدی، اگر یہ راستہ جہاد کا اختیار نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اس دفعہ جو ہے اس کے مستحق ہو جاؤ گے، یہ دفعہ تمہارے اوپر لاگو کہ تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ۔ دعویٰ ہے اللہ پر ایمان کا اور اللہ کے رسول کی محبت اور عشق کا، لیکن یہ کہ یہ کام جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جس کے لیے پکارا جا رہا ہے اس کے لیے، یہ پورا پس منظر جو ہے در حقیقت نوٹ کر لیجیے کہ تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے چھٹکارا پانا ہے تو یہ کام ضرور کرنا ہوگا۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہو، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تمہارے اوپر وہی دفعہ جو ہے وہ عائد ہو جائے گی
کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اللہ کے غضب اور بیزاری کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے ہو۔ اس مقام پر میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت مبارکہ جو ہمارا مطبوعہ جو ہے کتاب کی شکل میں منتخب کتاب، اس میں وہ ایک مستقل درس کی حیثیت سے ہے، لیکن یہاں در حقیقت میں نے اپنے اس درس کے دوران اس کو اس جگہ پر مناسب سمجھا ہے کہ یہاں اس آیت کو، یہ آیت نمبر 24 کے ہے سورہ توبہ کی، اس کو یہاں لگا دیا۔ میرے نزدیک اس مضمون کو اس قدر کلیئرلی اس آیت کے اندر واضح کیا گیا ہے، وہ چاہیے کہ اچھی طریقے سے ہم دیکھیں کہ جہاد کا کیا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ جہاد سے روکنے والی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، رشتے داروں کی، اولاد کی، بیوی کی، اور ان تمام علائق دنیاوی اور مال و اقبال دنیاوی کی محبتیں، یہی تو راستہ روکتی۔ کب کی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے کھاؤں گھنیری، یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو روکنے والی ہے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ کس قدر خوبصورتی سے، کتنی جامعیت سے، فصاحت و بلاغت کی انتہا۔ اور ویسے یہ کہ علامہ اقبال نے بھی واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی یعنی ایک ثبوت فراہم کیا ہے جامعیت کا اپنے شعر کے اندر، یہاں پہ کہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے دو میں جمع کیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گناہ لا الہ الا۔ تو گویا کہ ایک ہے رشتہ و پیوند اور ایک ہے مال و دولت دنیا۔ یہاں قرآن مجید ہے مال و دولت دنیا کی تین صورتیں، رشتہ و پیوند میں جو اہم ترین رشتے ہو سکتے ہیں پانچ، ان اے نبی ان سے کہہ دیجیے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندے کا، جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ لاحق رہتا ہے، اور وہ مسکن، وہ گھر، وہ حویلیاں جو کہ تمہیں بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے، خوب سجایا ہے ان کو، اگر یہ چیزیں احب الیکم، محبوب تر ہے تمہارے نزدیک، من اللہ اللہ ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد، فتربصوا تو جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں۔ دو چیزیں اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 بھی اسی ٹکڑے پر ختم ہوئی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ ان کی سنت نہیں۔ تعلیم ہدایت کو ہدایت، فاسق اور فاجر کے جو اپنے فسق اور فجور کے اوپر، اپنی بغاوت پر اور معصیت پر وہ اڑے ہوئے ہیں، ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ کی سنت نہیں، ورنہ تو پورا فلسفہ امتحان و ابتلا ختم ہو جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو ہے ہی نہیں آزمائش کی، اللہ جبرن ہدایت دے گے تو پھر آزمائش کا مطلب ہے۔ تو نوٹ کیجئے یہاں گویا کہ ایک ترازو ہے جو ہم نے ہر شخص کو بھی اپنے باطن میں نصب کر لیں گے۔ ایک پلڑے میں 8 محبتیں ڈالی، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد اور رشتے داروں کی محبت، تب یہ رشتہ و پیوند، بڑے پیارے الفاظ اقبال نے بھی استعمال کی۔ دولت دنیا کی جو ہے، یہ مال و دولت دنیا، اس کی 3 صورتیں۔ مال انسان نے جو جمع کیا ہے، جو بھی اس نے اپنی محنت کی ہے، اس سے جو بھی یہاں وہ مختلف شکل میں اس کا جو بھی کیپیٹل ہے، اس کا جو سرمایہ ہے، اس کے جو ایسٹ ہے۔ پھر نمبر 2 جو بھی کاروبار جمایا ہے، بڑی مشقت کی ہے اس کے لیے، بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ اب کاروبار اس جگہ پر پہنچا ہے کہ اب اس میں سے اگر ذرا بھی انسان اپنا وقت نکالتا ہے، اپنی توجہ ہٹاتا ہے، تو کاروبار کا معاملہ یہ کہ وہ پہیا الٹا پھرنے لگتا ہے، پھر بجائے نفع سے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ کاروبار جس کو انسان محنت سے جماتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے، اپنے اندر لطافین رکھتا ہے انسان کو، تو اس کی تقاض پر بڑی محنت کے ساتھ اس کاروبار کو جو ہے یہ پہیا جو ہے گھمایا ہے اس کو بڑی محنت کے ساتھ، اب اس کا جو ہے اس کے اندر تقاض اور بندے کا لائق ہے۔ اور آخری کیا ہے
انسان مکان بناتا ہے، حویلیاں بناتا ہے، کوٹھیاں بناتا ہے، خوب سجاتا ہے۔ آج کل جو آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے ماربل تھوپا ہوا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ پیسے اتنے زیادہ ہیں، دولت اتنی کثیر ہو گئی ہے کہ انسان جیسے کہ کسی چیز کو تھوپا جا رہا ہے۔ یہ پیسے تو پھٹے ہوئے ہیں مکانوں کے۔ پھر اندر جو ہے جو بھی ڈیکوریشن کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں سے ڈیکوریشن چیز لائے گئے، کہاں کہاں سے یہ فرنیچر آیا ہے، آدمی کو اچھا لگتا ہے، وہ چیزیں جو ہیں بڑی پسند ہیں، محبوب ہیں۔ تو یہ مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ 8 محبتیں ایک پلڑے میں ڈالیے۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو ہو سکتا ہے زبانی کلامی آپ دعویٰ کرنا، میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ آپ کہیں مجھے تو اللہ کو بڑی محبت، میں کیسے نفی کروں گا کہ آپ کا یہ دعویٰ دے دیا؟ آپ کہیں رسول سے بڑا عشق ہے، بہت محبت، کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ کیسے آپ کے دعوے کی گتی کی جا سکتی ہے؟ ہاں اگلی چیز ہے جو بتائے گی، نتیات یہ ہے، پیمانہ یہ ہے، وہ جہاد ان کی کبھی، اگر جہاد ہے اللہ کی راہ، اس کی محبت جو ہے وہ تو صاف نظر آتا ہے۔ کتنا ایثار ہے، کتنی محنت ہے، کتنا وقت خرچ کر رہے ہیں، کتنا مال کما رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کی ظاہر بات ہے کہ آیا ہے سب کے سامنے۔ تو احب الیکم من اللہ ورسولہ والجہاد فی سبیلہ، اصل ہے یہاں جو ہے وہ جہاد۔ اگر یہ پلڑا پہلا بھاری ہو گیا تو جاؤ دفعو بیٹھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بتا دے اور اللہ ایسے فاتح کو بتائے۔ یہ آیت مبارکہ اور زیادہ نکلے گی جب ہم آخری کی صورت ہے سورہ حدید اس کا مطالعہ کریں گے، وہ ہمارا پورا چھٹا حصہ جو ہے منتخب نصاب کا اسی ایک صورت میں مشتمل ہے۔ لیکن اس میں چاہتا ہوں 2 باتیں اور، کیونکہ یہاں پہ لفظ محبت آیا ہے، انسان کو کسی محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، اور پورا سب کی آیت نمبر 4 میں بھی لفظ محبت آیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس طرح صفیں باندھ کر گویا کہ عیسیٰ الہی کی بات۔ ان دونوں محبتوں کے حوالے سے جان لیجئے کہ محبت ہمیشہ باہمی ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کو بھی آپ سے لازماً محبت کرو۔ انگریزی کا جو محاورہ ہے لو begets love and hatred begets hate، آپ کے دل میں کسی سے نفرت ہے، چاہے اوپر سے چاپلوسی آپ کر رہے ہیں اور جو بھی ہے سخن سازی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل کی نفرت یہ ریفلیکٹ ہوگی اور اس کے دل میں بھی آپ کی طرف نفرت پیدا ہوگی۔ آپ کے دل میں محبت ہے، چاہے آپ نے اس کا اظہار نہیں کیے، یا تو آپ نے جذبات کے اظہار کی آپ کو عادت ہے، آپ کا مزاج نہیں، لیکن یہ کہ دل میں محبت ہے جس سے اس کے دل میں بھی لازماً آپ سے یہ محبت، یہ محبت صاحب چنانچہ اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اللہ کی محبوبیت کبریٰ کا مقام جو آیا ہے وہ یا تو سورہ صفوت آیت میں آئے جو ابھی میں نے تلاوت کی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور ایک اور مقام ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آج، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ذہن جو ہے وہ صحیح بات تک نہیں پہنچتا بلکہ راستے میں ایک جگہ پر اٹک کرتا۔ وہ آیت جو ہے ہمارے ہاں مذہبی مواعظ میں اور تقاریر میں خطبات جمعہ میں بہت کثرت سے بیان کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرو۔ یہ محبت باہمی کی آیت یہ ہے، وہ غالباً جس طرح یہ دونوں دو طرفہ محبت کا ذکر آیا ہے یہاں، غالباً میرے ذہن میں اس پر پورا استعداد نہیں ہے، میرا اندازہ ہے کہ کس طرح سے یہ کہیں بھی جمع ہو کر ایک آیت میں محبت باہمی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، اور جو نتیجہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو درمیان میں اس کے لیے جو تک بتائی ہے، راستہ بتایا ہے، فاتبعونی، یہاں اس طرف سے اتباع کا جو تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ راستے میں الجھا دیتا ہے آدمی کو اور صحیح حقیقت تک پہنچنے لگے۔ اتباع سنت کا تصور تو یہی ہے کہ آپ نے داڑھی رکھی، آپ نے پائچہ جو ہے وہ اتنے سے اوپر کر لی، وضاقتہ جو ہے آپ نے بنا دی، آپ نے کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھایا، بڑا تیر مارا کہ آپ نے چاہے اجلاس کے اندر کسی دعوت میں سب لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، آپ بھی بیٹھ کر کھا رہے ہیں، چاہے زمین پر بیٹھنا پڑ گیا، اتباع رسول۔ اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ آپ چمچ سے نہیں کھا رہا تھا، چمچہ استعمال نہیں کر، یہ تمام چیزیں اصل میں سارا تصور اتباع جو ہے وہ ان کے اندر محدود ہو کر ہے، حالانکہ اصل اتباع کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری کتاب اسوہ رسول اس پر موجود ہے۔ سورہ احزاب کی آیت میں
وہ کس مقام پر آیا؟ رسول کی اصل سنت تھا کہ جب سے وحی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور حیات دنیاوی کے آخری سانس تک آپ کو دھن کیا سوال ہے، کس چیز کی فکر دامن دی گئی، کس میں آپ نے رات اور دن ایک کیے، کس کام کے لیے آپ نے محنت اور اپنی مشقت کو ہے وقت کیے رکھا؟ وہ تو دو ہی کام ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت، اور اللہ کے دین کی اقامت اور اس کے لیے جہاد۔ اور اس میں اتباع کرے نا، اور اس سے ہٹ کر صرف داڑھی اور لباس اور مسواک اور وضع قطع اور بیٹھ کر کھانا یا جو بھی چیزیں ہیں، میں ان میں سے کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، یہ تمام چیزیں انتہائی قیمتی ہوں گی بشرطے کہ وہ اصل اتباع ہوتی ہے، لیکن اصل وہ اتباع نہیں ہے تو یہ اتباع کا دھوکہ، یہ اصل میں اپنے آپ کو فریب دینا کہ ہم بڑے متبع سنت ہیں اور بڑے متبع اصول ہیں، اور جب متبع اصول ہو گئے ہیں تو گویا کہ اللہ کے محبوب ہو گئے۔ ان چیزوں کے حوالے سے اپنے آپ کو متبع اصول کو سمجھ کر اور محبوبیت کبریٰ کے مقام پر فائز کرنا، یہ ہے سیلف ڈسپشن، یہ ہے اصل دھوکہ۔ دینداری کا اصل میں یہ وہ تصور ہے، اتباع سنت کا یہ تصور ہے کہ جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہے۔ لہذا جب آیت پڑھیں گے فَاتَّبِعُونِی، اتباع کے بارے میں صرف یہ چیزیں آئیں۔ مجھے اقبال نے کہا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیر گئی دن وجود، گاہ الٹ کے رہ گئی میرے توہمات۔ تو یہ اتباع کا پورا تصور جو ہے وہ یہی الٹ کر رہ جاتا ہے، اور اس سے آگے جو ہے یہ تصور سامنے نہیں ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میری رات، میرا دن، میری صبح، میری شام، ہر شے جو ہے وہ در حقیقت ان دو چیزوں کے لیے وقت ہو کر رہ گئی ہے، اللہ کے لیے، اور اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے جہاد۔ یہ ہے اصل اتباع۔ اس اعتبار سے اس آیت کو بھی در حقیقت اس کے اصل مفہوم کے اعتبار سے اسی کے ساتھ ٹانک لیجیے جو سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آیت مبارکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت آئی ہے سورہ احزاب کے ذریعے، غزوہ احزاب کے ذریعے، سورہ احزاب میں آیت پڑھی، وہ ہے اصل اسوہ محمد رسول اللہ کا، ان کے صحابہ کا، جو غزوہ احزاب میں سب استقامت، جو بھی بڑی سے بڑی جو ہے صورت جو ہے جو بن گئی تھی خوفناک، اس میں بھی اللہ پر اعتماد اور یقین اور اسی جہاد اور قتال پر اور اپنی سرفروشی اور جان فکانی کے لیے پوری آمادگی جو ہے، یہ ہے اصل اتباع رسول کا، اور یہ ہے اصل میں صحابہ کرام کا اتباع رسول، اس لیے کہ ان سے بڑھ کر تو متبع رسول اور کوئی نہیں مل سکتا۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت مبارکہ یہاں پر ٹانک لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا میں بتاؤں تمہیں وہ کاروبار جو تمہیں دردناک عذاب کی چھٹکارا دلاتا؟ اگر وہ نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے چھٹکارے کی امید موہوم ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ ایسے فاسقوں پر ہدایت نہیں دیتا۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف، وہ تجارت کیا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم صادقین۔ یہاں پر اگر سیغہ استعمال ہوا فعل مضارع، لفظی ترجمہ ہوگا تم ایمان لاؤ گے یا رکھو گے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو گے اس کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جان، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تمہیں علم آتے۔ فعل مضارع جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ خبر کی صورت ہے، یہ کرو گے کلام خبیر، لیکن اس پر اجماع ہے جس پر دلیل تھا کہ یہاں اصل میں فعل امر ہے، خبر کی صورت میں یہ کلام حصائیہ ہے، فعل امر ہے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان کا حق، اور جہاد کرو اس کی راہ اور کھپاؤ اس کے اپنے مال کی رقم، یہ ہے تمہارے لیے بہتر اگر تم سمجھو، اگر تمہیں علم آتا۔ اس کے لیے ایک ثبوت تو یہ ہے، عام طور پر یہ اسلوب جو ہے عربی زبان میں معروف اسلوب ہے، اس کی ایک مثال جو ہے انگریزی کے حوالے سے بڑی آسانی سے میں آ جائے گی کہ ایک تو شکل ہے کہ ڈو اٹ، اب یہ فعل امر ہے، آپ کو کچھ جرے کھمتا ہوگا، یو ول ڈو اٹ، یو ول ڈو اٹ، یہ تو ایک مستقبل کا فیوچر ٹینس ہے،
تم یہ کرو گے، لیکن یہاں در حقیقت معلوم ہوا کہ اس امر کے اندر اتنی شدت پیدا ہو گئی، تمہیں یہ کرنا ہوگا، یہ تمہارے لیے لازم ہے، اس کے سوا کو راستہ ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یو ول ڈو اٹ۔ یہ در حقیقت اگرچہ ویسے اگر سادہ انداز میں تو وہ تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے، یو ول ڈو اٹ، لیکن یہ کہ حقیقت میں یہاں مراد کیا ہے؟ پہلے امر ہے، اور وہ امر بھی نہایت کافی۔ یہ تو ایک اسلوب کا انداز ہے کہ یہاں پر پہلے مضارع جو آیا ہے، لیکن یہ کہ مراد اس کے امر، ایمان لاؤ یا رکھو اللہ پر اس کے رہتے، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ اور سیاق کو سباق سے بھی دیتی ہے کہ یہ بات ثابت ہے، اس لیے کہ سباق کیا ہے، اس کی آیت کون سی؟ سبق جو پہلے گزر چکی، اس میں سوال کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے، وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دے جائے؟ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ اب جو آئے وہ پہلے، اب وہ یہاں پر اس کے ساتھ مطابقت جو ہے کہ یہ مضارع کی یا کلام قبلیہ کی نہیں، اس سے بھی زیادہ قطعی ثبوت جو ہے وہ ہے جو اس سے سیاق اس کی طرف یہ کلام جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، یہ فعل مضارع جو مجزوم ہے جزم کے ساتھ، یہ جواب شرط، اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر در حقیقت فعل امر ہی کا یہ جواب آ رہا ہے کہ اگر تم امتثال امر کرو گے، جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا اور تمہیں جنتوں میں۔ گویا کہ یہ بظاہر کلام قمریہ، حقیقت میں کلام عیسائیہ ہے، یہ امر ہے بصورت قبر۔ اب آگے چلیے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اب یہاں گویا کہ جب خطاب کیا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اور یہاں پھر تؤمنون باللہ ورسولہ، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہاں مراد ہے ایمان کا دعویٰ یا ایمان کا وہ پہلا مرحلہ اقرار باللسان، اور یہاں مراد ہے ایمان حقیقی، ایمان کا وہ درجہ جو تصدیق بالقلب، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبیح جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ تو یا ایھا الذین آمنوا جو پہلی آیت تھی، آیت نمبر 10، وہاں ایمان سے مراد ہے ایمان کا وہ ابتدائی یا قانونی مرحلہ جو اقرار باللسان سے جس کا تعلق، اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے ایمان لاؤ، حقیقی ایمان، جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اس سے مراد ہے حقیقی ایمان، یقین قلبی والا ایمان، اور یہ ہے وہ تصدیق بالقلب والا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اب اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد کا لفظ ہے ہمارے منتخب کتاب پہلی مرتبہ آیا تھا سورہ حجرات کی آیت نمبر 15۔ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین